السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک۔ ماشاءاللہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور یہ سحری کا وقت ہے۔ آ، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی زندگیوں میں رمضان جیسا مہینہ آتا ہے، ایک بابرکت اور مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں، بہت ساری نعمتیں رکھ دی۔ اب ان سے مستفید کیسے ہونا ہے؟ دیکھیں، ہم اپنی عام زندگی میں، عام دنوں میں، روزمرہ کی روٹین لائف میں اتنے مصروف ہیں کہ کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں دین کے متعلق جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ وہ خاص وقت ہے جن پر ہم توجہ دے سکتے ہیں، جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں میری طرح کے جنہیں وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، غسل کا طریقہ نہیں پتہ، لوگوں کو صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز جنازہ میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن بہت ساروں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ ایک ایسا خاص مہینہ میں سمجھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری روٹین لائف میں سے ایک اسکیجول، ایک شیڈیول سیٹ کر کے دے دیا کہ ہم کس طرح اپنے دین کے لیے، ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ایک پراپر ٹائم نکال سکتے ہیں، پراپر طریقے سے ان چیزوں پر ہم کام کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو بھائی آج کل آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہاں سے سیکھ لیں آپ۔ تو سیکھ جانا سب سے بڑی بات ہے۔ تو مسجدوں میں خوشی بھی ہوتی ہے، نوجوان بڑے ذوق شوق سے جاتے ہیں، افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں نوجوان۔ تو کوشش کریں مسجد کے امام سے سیکھیں بھی۔ تلفظ لازمی چیز ہے۔ ہم کسی کا نام پکارتے ہیں تو اگر وہی نام ہم زیادہ اچھے طریقے سے پکاریں گے، پیارے طریقے سے، اچھی زبان میں، اچھے لہجے میں، یعنی پروناؤنس کریں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ تلفظ پہ غور کرو، اب اپنے امام سے جا کے آپ تلفظ سیکھیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادائیگی کیا ہے لفظوں کی؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ادائیگی کیسے ہے؟ قرآن پاک ایک خوبصورت کلام ہے، تو کوشش کریں اسے خوبصورت انداز سے پیش کریں۔ جب اسے ہم پڑھیں تو ایک خوبصورت طریقے سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے کلام ہی ایک ایسی چیز ہے، لفظوں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے جب بندہ پڑھتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح، اور آج کل لوگوں کے پاس موبائل میں قرآن پاک ہے، مصنون دعائیں آپ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں۔ اب دیکھیں، میں ہوٹل میں تھا، میں اسے مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی ہوٹل میں قرآن پاک میں پڑھا ہوا تھا، ڈسٹ پڑی تھی اس کے اوپر، یہ ہماری نااہلی اور نالائکی ہے۔ لیکن اس میں جب میں نے اسے کھولا قرآن پاک کو، تو یہ ایک نماز، جب ہم پڑھے، میں بھی پڑھا کرتا تھا، میں نے 22 پارے ایک تلفظ کے ساتھ میں نے حفظ بھی کیا الحمدللہ۔ اچھا، یہ نماز، اب یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی نماز ہے، اس میں بہت ساری کام کی چیزیں ہیں۔ اگر میں اسے کھول کے دکھاؤں آپ کو تو اس میں آپ دیکھیں ایمان مفصل، یہ دیکھیں آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم پڑھا کرتے تھے، ابھی تو اس کا ایمان مجمل 6 کلمے ماشاءاللہ، یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ اذان، مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، یہ دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نیت نماز، فجر کی اذان میں زیادہ کیا کرنا، یہ دیکھیں رکوع، تسبیح، تحمید، درود شریف آ گیا، ٹھیک، نماز تراویح، دعائے قنوت آ گئی ترجمے کے ساتھ، نیت نماز جنازہ، ٹھیک ہے، روزہ کھولنے کی نیت، رکھنے کی نیت، اور یہ تکبیر، درود شریف، یہ نماز جنازہ کیا ہے، دعا یہ نماز جنازہ کی، یہ دیکھیں لڑکے کی میت پر، لڑکی کی میت پر۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں نا، یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، 6 کلمے ہو گئے، ایمان کی صفتیں ہو گئی، نماز جنازہ کی دعا ہو گئی، دعائے قنوت، آیت الکرسی، یہ چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں۔ اب تب ہم پڑھتے تھے، اب یاد نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ہم نے یاد کرنا ہے۔ یہ بھی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے، شخصیت میں اضافہ ہے اگر ان چیزوں کی طرف آپ دیکھیں تو، باقی ان پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی بات، ہم قرآن پاک موبائل پہ پڑھتے ہیں، پڑھیں آپ، لیکن اگر مسجد میں جائیں کوشش کریں کہ قرآن پاک یہ کتاب ہے، کتاب کی شکل میں شائع ہوا ہے، یہ ایک کلام ہے۔ اب ہم دیکھتے تھے کہ ہم قرآن پاک کو نا چومتے تھے، آنکھوں کے ساتھ لگانا، چومنا اور سینے کے ساتھ لگانا، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا مقصد ہوتا تھا سکون۔ ہمیں ایک آس ہوتی تھی کہ یار اس میں سکون ہے، اسے آنکھوں کے ساتھ لگانے سے ٹھنڈک آئے گی، سینے کے ساتھ لگانے سے ٹھنڈک آئے گی۔ اگر موبائل میں قرآن پاک آ گیا تو ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے۔ کوشش کریں اسی کتاب کو ٹائم دیں، وقت دیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ آپ جب دیکھیں گے کہ آپ نے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں کیا کیا گین کیا، کیا کیا چیزیں آپ نے سیکھیں، تو شرم نہیں کرنی، ہم نے سیکھنا ہے۔